معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے رمضان میں 2 مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کو آخری وقت میں اپنے عمل میں اضافہ کرنا چاہیے، آخری وقت میں انسان کو زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے طبعی طور پر انسان جب عمر کے آخری مرحلے میں پہنچتا ہے، انسان جب جوانی کی دہلیز کو خراش کر کے بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو زیادہ عبادت کا شوق اور زیادہ عبادت کی رغبت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے اسے توفیق دیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسے انسان کو اپنی زندگی کا ماتم کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں آخری عشرے میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم 2 عشرہ گزار چکے ہیں، ان 2 عشروں کے بعد تیسرا عشرہ یہ آخری عشرہ ہے۔ اس آخری وقت میں ہماری عبادتوں میں، ہمارے اعمال میں اور ہماری محنت میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارا عمل بڑھنا چاہیے، ہماری عبادتوں کی نوعیت بڑھنی چاہیے، کیفیت بڑھنی چاہیے اور اس کی مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وفات پائے ہیں اس سال آپ نے دوگنا قرآن پڑھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال کی بنسبت، اس سال آپ نے دوگنا اعتکاف کیا اور گزشتہ سالوں کی بنسبت۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کو اپنے آخری اوقات میں، اپنے آخری اعمال میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کثرت عبادت سے، کثرت ریاضت سے اور کثرت تعبد سے اسے مزین اور اسے آراستہ کیا جائے۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بخواتیمها، عمل وہ معتبر ہے جس کا آخری حصہ بہتر ہو، عمل وہ اچھا ہے جو اختتام بہتر طریقے سے کیا جائے، عمل وہ معتبر اور مقبول ہے رب العالمین کی بارگاہ میں جو اچھے اعمال سے مہربان کیا جائے، جس کا خاتمہ بہتر عمل پر ہو، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں معتبر ہے۔ اسی لیے انسان زندگی بھر ایک عمل کرتا ہے، ڈھیر سارے عمل کرتے ہیں، عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخری وقت جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی توفیق اس کا ساتھ نہیں دیتی، تو ایسے عمل پر اس کی موت ہوتی ہے جو عمل اسے اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہراتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے غزوہ احد میں بتایا کہ فلاں آدمی بہت بہادر ہے، بہت زیادہ شجاعت دے رہا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں جبوں کو شکست دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ آدمی کا کہ میں اس سے پیچھے لگ گیا کہ دیکھو اصل بات کیا ہے، کہا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسے زخم آیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے، درد کی شدت کو برداشت نہ کر کے تلوار کی دھار لیا اور اس کو رکھا اور اسی پر پھر پڑا، گویا کہ اپنی تلوار سے اپنی جان اس نے لے لیا، خودکشی کر دیا۔ اب ظاہر کی جہاد جیسے مقدس عمل جس سے اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ ایک ایسے عمل سے کیا جو اسے اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو اس عمل کی وجہ سے اس کے گزشتہ اعمال رائگاں اور اکارت چلے گئے۔
اسی لیے آخری جو عمل ہے جس پر انسان کے اعمال کا اختتام ہوتا ہے، جس پر انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے، وہ معتبر ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین انسانوں کو جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج سے ہم لوگ اس ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، جسے آخری اشرا کہا جاتا ہے۔ یہاں ذرا دیر رک کر کے آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ عام طور سے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اور لوگوں کی زبانی یہ بیان کانوں میں آتا رہا ہے، اور بعد میں اللہ نے جو توفیق دیا تو اسے پڑھنے کا بھی موقع ملا کہ اولہ رحمان واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور درمیان کا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ بیان کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جبکہ دنیا کے سارے انسان اسے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات جھوٹی ہے، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے، یہ بات بعض انسانوں نے بعد میں گڑھ کر اسے حدیث کی شکل میں نشر کر دیا ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو حدیث کے طور پر بیان کرنا اور رمضان کے 30 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ جو حدیث بیان کرتی ہے وہ ایک جھوٹی حدیث ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری حدیث سے متعارض بھی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، مسند احمد میں بھی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ وتقاء من النار فی رمضان وذلک فی کل لیلہ۔ کہا کہ رمضان میں اللہ رب العالمین روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رمضان میں روزانہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ تو روزانہ جب اللہ تعالیٰ 30 دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، 30 دن جب اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دیتا ہے، تو اس کو 10 دن میں مقرر کرنے کا کیا مطلب؟ بہرحال بات یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور جتنی کوشش کرتے تھے اتنا بقیہ دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ جتنی مشقت، جتنی جانفشانی اور جتنی ریاضت نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اتنا بقیہ دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اذا دخل العشر الاواخر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہوتے تو کمر کس لیتے اور رات کو زندہ رکھتے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ 3 بات کمر کس لینا یہ 2 معنی رکھتا ہے۔ نوید شرح مسلم نے لکھا ہے کہ محدثین کے ہاں اس لفظ کے معنی کی تعین میں 2 رائے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی معنی صحیح ہے۔ ایک تو یہ کمر کس لینا عربی زبان میں یہ اشارہ ہے محنت اور مشقت کرنے سے، جس کو ہمارے یہاں اردو زبان میں کہا تھا مار کس لیا۔ تو مار کسنے کا مطلب محنت کرنا، مشقت کرنا، جانفشانی کرنا۔ تو شد النظر یعنی کمر کس لیا، آمادہ ہو گئے عمل کرنے کے لیے، تیار کر لیا اپنے آپ کو محنت کرنے کے لیے۔ اور دوسرا معنی ہے لگوٹی کس لینا، یعنی بیوی بچوں سے کنارت کش ہو جانا، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو جانا، ان کے پاس نہیں جانا، ان سے ہم استری نہیں کرنا،
کیونکہ انسان نے لنگوٹی کس لیا تو ظاہر ہے کہ لنگوٹی کس کر کے اس نے اپنی شرمگاہ کو باندھ لیا، اس لیے یہ کنایا ہے بیوی بچوں سے الگ الگ ہو جانے کے لیے، اور یہ دونوں معنی اس حدیث کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی آخری عشرے کی، اور پھر پوری رات جاگتے تھے، پوری رات کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو سال کے کسی دوسرے دن اور کسی دوسری رات کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے آخری عشرے کی خصوصیت ہے کہ ان 10 راتوں میں پوری رات عبادت کرنا مستحب اور مطلوب ہے۔ ان کے علاوہ بقیہ سال کے کسی بھی رات میں، آپ نوٹ کر لیں، بقیہ سال کی کسی بھی رات میں پابندی کے ساتھ پوری رات کی عبادت کرنا یہ بدعت ہے، سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے پوری رات کی عبادت کبھی بھی مشہور نہیں ہے سوائے اس آخری عشرے کی 10 راتوں کے، جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ رکھتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ تنہا عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی شوق دلاتے تھے، ان کو رغبت دلاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ قرآن استيقظ من الليل قام فصلى وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهه الماء۔ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین اس مرد پر اپنی رحمت نازل کرے جو رات کو بیدار ہو، اٹھے، نماز پڑھے، اپنی بیوی کو بیدار کرے، اور اگر وہ نہیں اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے، اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے تاکہ نیند ہو جائے اور وہ بیدار ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے کہ اٹھو نماز پڑھ لو، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ ان دونوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو شوہر بیوی کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے اور جو بیوی شوہر کو نماز کے لیے بیدار کرتی ہے راتوں کو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بچوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کا موقع مسجد نہیں گھر ہے، لیلۃ القدر کی جستجو کا جو عمل اور طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ جہاں جمع ہوتے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی جستجو کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ایک رات میں اگر آپ نے عبادت کرتے ہوئے اس رات کو پا لیا تو گویا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے تک وہ عبادت کیا۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا کہ یہ 2 رکعت نماز آپ نے پورے مسلسل 83 سال اور 4 مہینے تک یہ نماز ادا کیا۔ ایک بار پڑھا مگر اجر میں اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کا ثواب 83 سال سے زیادہ عمل کرنے کے برابر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رات، اس کی جستجو، اس کی تلاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے کہ تم لیلۃ القدر کی جستجو کرو۔ ذرا آپ سوچتے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ، ایک رات اور اس ایک رات کی ایک عبادت، کوئی بھی عبادت آپ لے لیں، آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے دعا کیا، آپ نے توبہ کیا، آپ نے استغفار کیا، آپ نے رب کی تحمید، اس کی بڑائی بیان کیا، رب کی پاکی اور بزرگی بیان کیا، چند ساعتیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 منٹ بیٹھ کر درود بھیجا، اور پھر اجر کیا ملا آپ کو؟ 83 سال سے زیادہ، ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی آپ کی عمر پوری نہ ہو، اس قدر اللہ رب العالمین اجر آپ کے نام اعمال میں لکھے گا۔ آپ نے اس رات کسی محتاج کو صدقہ دیا، آپ نے کسی تنگدست کی اس رات مدد کی اور لیلۃ القدر کی رات نکلی۔ آپ سوچیں
کہ کتنا بڑا اجر اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے. اسی لیے ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ فیہ لیلۃ فرض اللہ علیکم صیامہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. کہا تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ سایہ فزن ہوا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے. اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا تو در حقیقت وہی محروم ہے. جو اس رات کی بھلائی کو حاصل کرنے سے دور رہ گیا، جو اس رات کے خیر و برکت کو سمیٹنے سے محروم رہ گیا، دنیا میں در حقیقت وہی محروم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کی جستجو اور اس رات کا حصول یہ امت کے انسانوں پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے. ایک معمولی عمل، ایک معمولی رات کی عبادت سالوں کی عبادت پر بھاری، اس سے زیادہ بہتر ہے. اب آپ کو اس رات کی جستجو کے لیے، اس رات کو پانے کے لیے کمرے ہمت کسنا چاہیے، تگو کرنی چاہیے. بہت بڑی بات نہیں ہے، چند راتوں کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. کہا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب طاق راتیں آخری عشرے میں اگر 500 نکال دیا جائے تو 5 راتیں کم سے کم بچتی، اور ان 5 راتوں میں جانچ کر اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کے لیے محنت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ ایمان دل کا سچا ہو، ارادہ دل کا سچا ہو، طلب دل کی سچی ہو، اور طلب اللہ رب العالمین نے سچا دیا ہو تو پھر کوئی مشکل بات نہیں ہے. ورنہ ہمارے نوجوان آوارگی میں، بےہودگی میں، بدسلیقگی میں اور بد کرداری میں کتنی راتیں آنکھوں پر کاٹ دیتے ہیں، ہمارے والدین کو خبر بھی نہیں ہوتی. راتوں کے پچھلے پہر اگر آپ بعض جگہوں پر گزرے تو آپ کو یہ آپ کا نوجوان، مسلمان نوجوان، اہل حدیث نوجوان سب بیداری کرتا ہوا ملے گا. کس بھلائی کے لیے ہو جاتے ہیں؟ کون سی نیکی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کے لیے وہ جاگ جاتا ہے، دنیا کے لیے راتوں بھر جاگنے میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتا. مگر میرا ایک مومن بھائی اللہ کی رضا کی جستجو کے لیے ایک رات شب بیداری کرنے کو بہت مشکل تصور کرتا ہے. طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے اسباب اور حربے تلاش کیے جاتے ہیں، یہ پریشانی اور وہ پریشانی. مگر دنیا کے لیے اللہ اکبر کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. سنیں میرے دوستوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخری عشرے کے جو اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے تھے ان میں ایک اہم کام لیلۃ القدر کی جستجو اور لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر کس رات کو ہوگی اس کی تعین اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بتایا تھا، علم دیا تھا نبی کو اللہ تعالیٰ نے، مگر پھر اس کا علم اٹھا لیا. کیوں اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا؟ سنو میرے دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انی خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فطلعها فلان وفلان فرفع الله علمها عسى ان يكون خيرا لكم. کہا کہ لیلۃ القدر بتانے کے لیے میں نکلا تھا گھر سے، لیلۃ القدر کی تعین کا علم لینے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا، مگر راستے میں فلاں اور فلاں جھگڑا کر رہے تھے، وہ آپس میں جھگڑائی کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اٹھا لیا. ہو سکتا ہے یہ علم اٹھایا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے باعث بھلائی ہو. یہ لیلۃ القدر کا علم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی لڑائی کی وجہ سے اٹھا لیا.
کتنا بے برکت والا کام ہے لڑائی کرنا، کتنا بے ثمر کام ہے مسلمانوں کا آپس میں انتشار برپا کرنا، کس قدر مضر کام ہے مسلمانوں کا آپس میں گروہ بندی کرنا، کس قدر تکلیف دہ عمل ہے اسلامی شریعت سے مسلمانوں کی گروہ بندی کا عمل، مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے کا عمل کس قدر بے فیض ہے میرے دوستو۔ لیلۃ القدر جیسے مقدس عمل، لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات کا علم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ کیوں؟ مسلمان لڑ رہے تھے، مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منصاف ناک کٹ جائے گی، ارے ہم اس کے سامنے جھکنے جائیں گے، ہمارے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اور بس بات ختم ہو گئی۔ یہ یاد نہیں آتا کہ یہ ناک کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے مگر اللہ رب العالمین کی ذات سے، اللہ کے دین سے بڑی نہیں ہے یہ ناک میرے دوستو۔ یہ ناک آپ کی کسی کام میں نہیں آئے گی، مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد کیڑے اور مکوڑے اس ناک کو کھا کر ختم کر دیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ کیا جواب دو گے رب العالمین کو؟ کیا منہ لے کر تم رب کے دربار میں حاضر ہوگے؟ کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا آپ نے؟ دل کو پاکیزہ کرو، دل کے میل کو دور کرو، نفس کو آلائشوں سے مبرہ اور مصفا کرو، اور رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آپ کے لیے خیر کا پیشہ ہونا چاہیے، بھلائی کی طرف سبقت کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ عہد کرو اپنے رب سے، توبہ کرو اپنے رب سے، اور فریاد کرو اپنے رب سے۔ ایک پاکیزہ دل لے کر رب کے سامنے آؤ، ایک مجلہ اور مصفا قلب لے کر رب کے دربار میں حاضر ہو۔ مٹا دو آلائشوں کو، دھل ڈالو گندگیوں کو، دفن کر دو نفرت اور عداوت کو، دور کر دو دل سے بغض اور کینہ کو، پاکیزہ دل لے کر کے رب کے سامنے آؤ، اور یاد رکھو کہ یہ لیلۃ القدر جس کا اجر اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا متعین کیا ہے، اتنا زیادہ اجر جس کا اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر اس راہ میں ہماری قلبی کیفیت رکاوٹ بن جائے تو عبادت بہت کیا گیا، اس نے رات بھر رب کے لیے تلاوت کیا، رات بھر رب کے ذکر و اذکار میں مشغول رکھا خود کو، رات بھر رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا، مگر دل میں ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، دل میں ایک میل بیٹھا ہوا ہے۔ روزانہ پورے رمضان اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، مگر اس کو کہتا کہ نہیں چھوڑو، ابھی چھوڑو، رہنے دو۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلیجہ شک ہو جاتا ہے میرے دوستو، دل جھلمی ہو جاتا ہے ان حدیث کو پڑھنے کے بعد، پتہ نہیں کیسے ضمیر آپ کا ہے، پتہ نہیں کیسے ایمان آپ کا ہے، پتہ نہیں کیسے غیرت آپ کی ہے، پتہ نہیں کیسے آپ کے دل کا تقویٰ کیسا ہے کہ یہ سب سننے کے بعد بھی آپ کا ماتھے پر پسینہ نہیں آتا، آپ کی پیشانی پر عرصے ندامت نہیں نکلتا۔ کیوں میرے دوستو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کی جو دولت ہے، ایمان کا جو اس کی جو چاشنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ ذرا سوچئے گا ایک بار بیٹھ کر کے، بند کمرے میں تنہائی میں اپنے زمین سے ایک بار جواب دیجیے گا، پوچھئے گا، شاید آپ کا نفس آپ کو صحیح جواب دے دے۔ میرے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جمعرات اور ہر سوموار کو لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے، سوائے اس انسان کے جس کے دل میں کینہ ہے، سوائے اس انسان کے جس کے دل میں نفرت ہو، سوائے اس انسان کے جس کے دل میں حسد اور عداوت ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس کو، ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک یہ دونوں پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، دل صاف کر کے پھر پلٹ آئیں ہماری طرف، پھر ان کی مغفرت کی جائے گی۔ آپ بتاؤ کیا سب کر لیا آپ نے، کیا سب حاصل کر لیا آپ نے، مگر جب اللہ رب العالمین مغفرت کا پروانہ تقسیم کر رہا ہے، جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے، اس سے کہیں ہم خارج تو نہیں ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا نام کٹ تو نہیں آ رہا ہے؟ سوچئے گا میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لیلۃ القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، اس میں 3 راتوں کا واقعہ ہمارے لیے ابو ذر غفاری اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا۔ اس میں 23ویں رات کو
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک نماز پڑھی تھی، اور آپ کو یاد رہے کہ آپ پوری رات جاگتے تھے، لیکن نماز کب تک پڑھائی تھی؟ آدھی رات تک پڑھائی تھی۔ آدھی رات تک نہیں بلکہ پہلی مرتبہ تہائی رات تک پڑھائی تھی، اور 25ویں رات کو جب دوسری مرتبہ پڑھائی تو آدھی رات تک پڑھائی، اور 27ویں رات کو جب تیسری مرتبہ پڑھائی تو سحری کے وقت تک پڑھائی۔ 3 دن نماز پڑھائی، پہلے دن تہائی رات تک 1/3، دوسرے دن آدھی رات تک، تیسرے دن سحری کے وقت تک، پوری رات نماز پڑھائی۔ نماز کتنی پڑھائی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مسند ابو العالیٰ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھائی۔ ثلث یعنی تہائی رات تک پڑھائی تب بھی وہی، آدھی رات تک پڑھائی تب بھی وہی، پوری رات پڑھائی تب بھی وہی تعداد۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جستجو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اس میں ایک کام نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، رات میں تراویح کی نماز پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر کی رات میں نماز پڑھی تو اس سے گزرے ہوئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قرآن کا دور کرتے تھے، تو قرآن کی تلاوت کثرت سے شب قدر حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے۔ تیسری بات، اللہ سے جتنا ذکر، اس کی تسبیح اور اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کے لیے بہت سے حوالے حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہیں۔ اور چوتھا عمل، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں، ان علمت أي ليلة ليلة القدر فماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اگر میں لیلۃ القدر کی جستجو کروں تو کیا کہوں اس میں، کیا پڑھوں اس میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ تو چوتھا عمل لیلۃ القدر میں دعا کا اہتمام کرنا، خاص کر یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اس مناسبت سے جو ایک مقدس رات ہے، کثرت سے توبہ، کثرت سے استغفار، کثرت سے رب کی طرف پلٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، رب سے فریاد کرنا چاہیے، گر گرانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، رب کے دربار میں خود کو گرا کر، رب کے دربار میں خود کی پیشانی کو جھکا کر زمین پر ماتھے کو رگڑنا چاہیے، اے اللہ تو بخش دے، اگر تو نہیں بخشے گا تو دنیا میں کون میری مغفرت کرے گا؟ دنیا والے سارے لوگ ہم کو اس لیے اطاعت کرتے ہیں کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں، اگر تو ہماری فریاد نہیں سنے گا تو دنیا میں ہم کس کے پاس جائیں گے؟ دنیا نے ہم کو دھتکار دیا تیری وجہ سے، اور اگر تو ہمیں دھتکار دے گا تو ہمارے پاس کوئی ڈر نہیں۔ دنیا کے سارے لوگوں کے پاس بہت سے ڈر ہیں، دنیا کے سارے لوگوں کے پاس بہت سے آسان ہیں، دنیا کے ساری قوموں کے پاس بہت سے معبود ہیں، مگر ہمارا کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، ہمارا کوئی فریاد رس نہیں تیرے علاوہ، یہ ہماری پیشانی تیرے سامنے ہے رب، اے اللہ ہماری یہ ناز تیرے سامنے ہے، تو اگر نہیں سنے گا تو کون سنے گا ہماری؟ آئے آپ اللہ کی طرف، پلٹیں آپ رب العالمین کی طرف، فریاد کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کام مجلس کا نہیں، یہ کام بھیڑ کا نہیں، یہ کام مجمع کا نہیں، یہ کام تنہائی کا ہے، یہ کام اللہ کے لیے وحدت اختیار کرنے کا ہے۔ رب سے فریاد کرو، رب سے مناجات کرو، یہ طریقہ ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا۔ ان عبادتوں کی انجام دہی آپ کریں گے، آپ یہ اعمال انجام دیں گے تو ایک تو فضیلت آپ کو یہ ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پر عمل کرنے کا اجر آپ کو ملے گا۔ دوسرا فائدہ، لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اللہ رب العالمین آپ کے دامن میں نچھاور کر دے گا، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ان اعمال کی ادائیگی کے بعد رب العالمین ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے بہرور فرمائے گا، لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہمارا دامن مراد بھر دے گا۔ اس لیے یہ عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری اشرے میں 2 کام اور ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو اعتکاف کا ہے، اعتکاف کے بارے میں بہت سی جھوٹی، غیر مستند، غیر معقول باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن میں وقت تاخیر کبھی اس پر عرض کروں۔ لیکن سرحد تیسرا عمل صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا طریقہ، اس کے احکام اور اس تعلق سے جو نبوی ہدایات ہیں وہ میں پھر بعد میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ سرحد میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں اور بہت درد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، لیلۃ القدر کے ایام آگے ہمارے لیے اپنی رحمت کے فرد پھیلائے ہوئے ہمارے منتظر ہیں، اس لیے ہمیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کی علامت اور اس کی پہچان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ انہیں جاننے کی، انہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں، اہل علم سے اس کے بارے میں سوال کریں، کیونکہ وقت میرا کام نہیں دیتا کہ میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن ایک متبع سنت ہونے کے ناطے، سنت پر عمل کرنے کا دعوے دار ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے معلوم کریں، اس کا علم حاصل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا ہے، کون سی علامات ہوں گی۔ اور ایک بات اور، لیلۃ القدر انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، ہمیشہ ایک ہی رات میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ لیلۃ القدر 21ویں رات تھی۔ عبداللہ بن انیس کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ لیلۃ القدر 23ویں رات تھی۔ ابی بن کعب کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ لیلۃ القدر 29ویں رات تھی۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر 25ویں رات کو تھی۔ ایک اور 5ویں روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر 29ویں رات کو تھی۔ گویا کہ حدیث میں نبی کے زمانے میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر کے وجود کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر انہی 5 راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، کسی سال 21 کو، کسی سال 23 کو، کسی سال 25 کو، کسی سال 27 کو اور کسی سال 29 کو ہوتی ہے۔ انہیں 5 راتوں میں گردش کرتی رہتی ہے، اور جب بھی لیلۃ القدر آئے گی تو انہیں 5 میں سے کوئی ایک رات ہوگی۔ نبی کے زمانے میں یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کا واقعہ پیش آیا تھا، جسے صحابہ نے نقل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھایا تھا۔ اس لیے ہم کو ان 5 راتوں کی جستجو کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے مقدر میں اور ہماری قسمت میں لیلۃ القدر مقدر فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله